ارے نیچے کیوں بیٹھ رہی ہے، اوپر آ کر بیٹھو۔ اس کو نیچے بیٹھتے دیکھا مسرت بیگم نے کہا، دادی کہتی ہے میں اوپر نہیں بیٹھتی۔ کوئی نہیں، آپ مجھے دکھائیے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے ان کے ہاتھوں سے فریم پکڑا۔ یہ تو بہت خوبصورت بن گیا ہے، اس نے ستائش بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہیں، ہر روز آئلنگ، کنگھی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے قمیض سے زمین پر پھیلاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں بہت پسند آئے۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی ایسا ہی بنا دوں گی۔ آپ میرے لیے کیوں بنائیں گی؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ کیونکہ آپ بابا کے باس بیوی ہیں اور اپنے ورکر کی بیٹی کے لیے آپ کیوں بنانے لگی؟ اس نے فریم واپس کرتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی کسی کو گفٹ دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ آج ہی کپڑا منگواتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تھینک یو سو مچ۔ اس نے اٹھ کر عادتاً ان کا گال چوم ڈالا۔ اوپس سوری۔ ان کو گال پر ہاتھ کے حیرانگی سے بیٹھا دیکھ اس نے خاص سے کان پکڑا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تو کہ آپ بنائیے میں دیکھتی ہوں۔ اس نے فریم انہیں تھمایا اور خود ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو ٹانگیں لگاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ اپنے بارے میں بتا۔ انہوں نے اس کو خاموشی سے بیٹھے دیکھا، بولنے پر اکسایا اور وہ جو بولنا شروع ہوئی تو اس کی نابی کی گھوڑیاں بھی اس کی فراٹے بھرتی زبان نے نہ بند کروا سکی۔ کیا بات ہے قادر صاحب، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ مسرت بیگم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیتے ہوئے چودھری قادر سے کہا۔ وہ شام سے کافی بوجھے بوجھے دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے کی میز پر بھی وہ بے دلی سے کھانا کھاتے رہے۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ آپ جب سے باہر سے آئے ہیں کمرے میں بند ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ بس اللہ کے رنگ دیکھ رہا ہوں، کسی کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں، اور کسی کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دولت، گھر، جائیداد، بیٹی، سب کچھ ہے، مگر آج میں نے اس سے بھی زیادہ ایک امیر آدمی دیکھا ہے۔ جانتی ہو کون ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھے۔ مسرت بیگم ناز سمجھنے والے انداز میں ان کا بدلا روپ دیکھ رہی تھی۔ کون؟ سہراب بخش، وہ جو آپ کا ڈرائیور ہے؟ مسرت بیگم نے پوچھا۔ ہاں وہی۔ جانتی ہو آج جب اس کی بیٹی اس کو روک کر فرمائشیں کر رہی تھی، اس کے سینے سے لگی لاڈ کر رہی تھی، تو مجھے وہ دنیا کے سب سے امیر شخص لگا۔ اس کے پاس کچھ نہ ہو کر بھی بہت کچھ ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں۔ ان کی بات پر مسرت بیگم خاموش ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ تم جانتی ہو نا مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا، اتنی خوشی مجھے چاروں بیٹوں کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی مجھے ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر ہوئی تھی، اور میں کیسا بد نصیب باپ ہوں، اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکا، گود میں اٹھانا تو دور کی بات تھی، یہ بھی نہ جان سکا کہ وہ شکل و صورت میں کس پر گئی تھی۔ حوصلہ کرے چودھری صاحب، اللہ کی مرضی ہی ایسے تھی۔ مسرت بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نہیں جانتی مجھے کتنی خواہش ہے کہ میری بیٹی مجھے باہر جاتے دیکھ کر میرے پیچھے آئے، ساتھ جانے کی ضد کرتی تو کبھی کوئی چیز لانے کی فرمائش، پتہ نہیں کیوں کل جب بارات کھانے کے وقت وہ چیز ضد کرتی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی ضد کرتی اور میں اسے دیکھتا ہوں۔ ہاں بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے، اللہ نظر بد سے بچائے، ہماری بیٹی بھی زندہ ہوتی تو اس کی جتنی ہی ہوتی۔ انہوں نے حسرت سے کہا، جی۔ جواب میں مسرت بیگم جواب میں اتنا ہی کہہ سکی، تجھے اب تیرے کالج سے بھی چھٹیاں ہیں، کوئی اور کام بھی نہیں، تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ کچن میں کچھ کام کر لیا کر، زیادہ نہیں تو چائے بنانی ہی سیکھ لے، آہستہ آہستہ باقی کھانا پکانا بھی سیکھ لینا۔ سکینہ بھی نے منشا کے بال میں تیل لگاتے ہوئے کہا، بھلا مجھے کھانا بنانا سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اماں بنا تو لیتی ہیں، اب بھی تو وہ بنا لیتی ہیں، مگر کل کو تیری شادی بھی کرنی ہو، لڑکی کو سسرال میں کھانا بنانا پڑتا ہے۔ کوئی نہیں، میں تو نہیں کروں گی، ویسے بھی میرے جانے سے پہلے بھی تو وہ لوگ کھانا کھاتے ہوں گے، تو جیسے پہلے بناتے ہوں گے بعد میں بھی وہ ویسے ہی بنا لیا کریں گے۔ میں اس گھر کی بہو لگ کر جاؤں گی نہ کہ باورچی، وہ ناک سکوڑتی سامنے بیٹھے صفیہ بیگم کو بہت منفرد لگی۔ تم سے بعد میں بھلا کون جیت سکتا ہے؟ سکینہ بھی نے سر جھٹکا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولی، کوئی اور پٹانگ ہی بات ذہن میں آئی ہوگی۔ اوہو سنیے تو، میں کہہ رہی ہوں کہ دادا جانی تو فوت ہو گیا تو ہم آپ کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں۔
आप रुखसत हो कर जाएंगी तो वही अपने सौतेले पोतों में से कोई मेरे लिए भी पसंद कर लीजिएगा। दोनों मिलकर राज करेंगे राज। उसने समारा को देख कर आंखें दबाते हुए कहा, कुछ भी बोल देती हो, मेरी भला कोई उम्र शादी की। अब तो मैं तुम्हें रुखसत करूँगी। लो इसमें क्या है, वो आपने बात नहीं सुनी। दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। उम्र विचकी रखिया क्यों समारा पे उसने समारा को घसीटा। तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कमियों के दी होकर ये जो राज करने की बात करती हो, कमाल करती हो। सफिया खातून ने उसे छेड़ा। वह हस्बे तवक्का बड़ा ही ठंडा जवाब आया कि आप मुझे याद दिलाती हैं कि मैं कमियों की दी हूँ, या खुद को बावर करवाती रहती हैं। कितनी सोहनी और समझदार लड़की कमियों की दी है। मालूम मैं बहुत प्यारी, मगर यूँ हसद नहीं करना चाहिए, ये इंसान को खा जाता है और गुनाह अलग मिलता है। तौबा करो लड़की, मैं क्यों तुझसे हसद करने। कहाँ मैं इस घर की, इस गाँव आस पास के 10 गाँव की मालिक, कहाँ तुम हमारे मुलाजिम की बेटी। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने फखर से कहा। एक राज की बात बताऊं, मुझसे 25 दिन लगेंगे आपके 25 साल तहता उल्टने में। आपको शायद पता नहीं, कुछ दिन पहले एक झाड़ू देने वाली लंदन की मेयर बन गई। मेयर का मतलब जानते हैं ना, ऐसे ही जैसे आपके पास गाँव के इंतजामात हैं। मैं तो फिर आपके ड्राइवर की बेटी हूँ। आप अभी मुझे जानती नहीं, अपनी आदतों कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने कंधे उचका जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। इतना भी आसान नहीं, ये लोग हमारे वफादार हैं, हमारा नमक खाते हैं। साफिया खातून ने मुस्कुराते हुए कहा। इन्हें भी इसके साथ बहस करने में मज़ा आता था। उन्हें भी उसके साथ बहस करने में मज़ा आता था ना आंटी, गलतफहमी है आपकी। ये वफादार नहीं, ये सिर्फ उनकी मजबूरी है। शहनशाहट में अगर आवाम बगावत करे तो उसका असर कुचलने के बादशाह कुछ भी कर सकता है। और बहरहाल एक इंसान को अपनी जान हर शय से प्यारी होती है। तेरा मतलब है कि ये हमारे डर से खामोश है, वरना ये बगावत कर दे। सफिया खातून ने ताज्जुब से पूछा। सुफियान और शराज हॉस्टल जा चुके थे, जबकि माहिर आजकल ज़्यादातर घर पर ही पाया जाता था। उस वक्त भी वो वहीं बैठा उनकी बहस से सुनने के अलावा मंशा का बगौर जायजा ले रहा था। कभी वो सकीना खातून को देखता तो कभी मंशा को। मेरा मतलब ये नहीं, मैंने कहा ही यही है, मंशा ने उठते हुए कहा। अब उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर माहिर के सामने था। वो जो आंखें सुकड़ी से ही देख रहा था बेहतर टटका। उसे एकदम उसमें मुसरत बेगम की झलक दिखाई दी थी। मंशा की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे हाथ से मुका दिखाती क्वार्टर में चली गई। लगता है वो वाकई असफर बाई पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। बाहर जाती मंशा की पूछ से देखते हुए वो बड़बड़ाया। मंशा ना करो गिर जाओगी। इसकी नाभि ने आलू छीलते उसको रोका। वो काफ़ी देर से सीढ़ी की ग्रिल से स्लाइडिंग कर रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर पर जाती, वहाँ से रेलिंग पर बैठ कर फिसलती हुई नीचे आ जाती। कोमल दादी, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो कहती हूँ आप भी आ जाइए। उसने जवाब उन्हें भी दावत दे डाली। मनु चोट लग जाएगी, हाँ आओ, जा ये 2 कार ले आओ। उन्होंने आलू की टोकरी की तरफ इशारा किया। जवाब में वो ना में सहलाती ऊपर चली गई। असफान आज 2 दिन बाद घर आया था और हाल में बैठा निहायत दिलचस्पी से उसकी हरकतें देख रहा था। जैसे वादे रास्ते में पहुंची के तो वाजह बरकरार ना रख सकी और सीढ़ियों की पिछली जानब से शाहदा बेगम के कमरे से निकलते सहल के ऊपर जा गिरी। दराम की जोरदार आवाज़ के साथ मंशा की चीख भी सुनाई दी थी। आसमान बेहतर उठकर उसकी तरफ किया। सकीना बीवी जल्दी से उठी। या अल्लाह, मनो कब से मना कर ही हूँ, मगर तुमने सुनना कहाँ होता है। सकीना बी ने बाजू से पकड़ कर उसे उठाया। क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी थी। मुसर्रत बेगम अपने कमरे से निकल आई। ये बेवकूफ़ की कब से रोक रही थी। सकीना बी ने उठकर खड़ी, माथा मसलती मंशा की कमर तमुका जब कोई बात नहीं बेटा, चोट तो नहीं लगी। मुसर्रत बेगम उसके माथे पर उंगली फेरते हुए नरमी से कहा। बस आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने माथा दबाते हुए कहा। क्वार्टर में जाने को मुड़ी। सुनो लड़की, कहाँ जा रही हो, मुझे उठाएगा कौन। साहिल ने उसको जाते देखकर कहा। असफर ने मुड़कर उसे दिखा। कौन, मैं, उसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। हाँ जी, तुमने मुझे गिराया, इसलिए उठाओगी भी तुम ही, उसने वही बड़े बड़े कहा। ड्रामे ना कर, उठ जाओ। उसने कौन सा जानबूझकर गिरा है। सवा ने उसको आंखें दिखाई। क्यों नजर नहीं आ रहा था कि जो बचकाना हरकतें ये कर उसका अंजाम क्या होगा। चलो पकड़ो और उठाओ मुझे।
اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سوری، میں نہیں اٹھا رہی، اگر اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ ورنہ بیٹھے رہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ کندھے اچکاتی باہر نکل گئی تو وہ دانت پس کر رہ گیا۔ چل آجا، بڑی ہو گئی ہے۔ اسفند نے مسکراتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ہی اٹھ بیٹھا۔ تو بڑے دانت دکھا رہا ہے نا؟ ساحل نے اس کی مسکراہٹ پر چوٹ کی۔ پہلی بار کوئی لڑکی تیری بےعزتی کر کے گئی، ہنسی تو بنتی ہے، اچھی خاصی سر پھری ہے اور بیوقوف ہے۔ اس نے دل کے براس نکالے، ظاہر جو تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی وہ سر پھری ہی ہوگی۔ اسفند ہنستے ہوئے بولا، اور بھائی ماں پھر کو مجھے گھاس کھانی بھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں۔ ویسے بھی کہاں یہ چھوٹی ذات کی لڑکیوں، کہاں ہم خاندانی لوگ۔ ساحل نے ہاتھ میں رکھ کے صوفے پر بیٹھے اور غرور سے کہا۔ تو اسفند نے لب بھینچ کر خود کو کچھ ساتھ کہنے سے روکا۔ منشا یہاں آ، یہ چائے کا کپ چھوٹے صاحب کو دیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ اسفند ڈیری فارم سے واپس آیا تو اس نے سکینہ بی سے چائے کا کہا، وہ کھانا بنوا رہی تھی، اس لیے انہوں نے کپ اسے تھما دیا اور وہ لے کر ہال میں آئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بائی چائے۔ منشا کی آواز پر اس نے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ شکر، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کپ لے لیا۔ وہ پلٹ کر واپس جانے لگی، تھوڑا آگے جا کر رکی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسفند نے سر اٹھایا تو وہ چہرے پر فکر مندی کے تاثرات سجائے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر میں بہت درد تھا، مگر اب میری بہن نے چائے دی ہے، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسفند نے اٹھ کر اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے محبت سے کہا۔ جہاں منشا نے اسے حیرانگی سے دیکھا، وہیں سیڑھی کے پاس کھڑا ماہر بھی مشکوک ہوا۔ ہی مگر چائے میں نے نہیں بنائی، منشا نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، مگر لا کر تو تم نے ہی دی ہے نا؟ اسفند نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ ماہر چھلانگیں لگانے والے انداز میں اس کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ خیال سے بھائی، آج کل بڑے مشکوک سے لگتے ہو۔ شٹ اپ، ہر وقت یہ بکواس اچھی نہیں ہوتی۔ اسفند نے اسے گھورا تو اس نے دانت دکھائے۔ سفیان اور شراز تو حاصل چل گئے ہیں، تم نے کب جانا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے، اس لیے اس کو شہر بھیجنا چاہا۔ میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ آج کل ایک زبردست قسم کی ریسرچ کر رہا ہوں۔ اگر درست ثابت ہو کر مرد عام پر آ گئے تو مجھے امید نہیں، پورا یقین ہے کہ تہلکہ مچ جائے گا، اور وہ دن دور نہیں جب یہ طوفان آئے گا۔ ماہر خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، بہت جلدی پتہ چل جائے گا، اس نے پر اسرار انداز میں کہا۔ کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا، ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہی، اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ حالانکہ تمہارے اندازے سے مجھے ایسے کسی ہنگامے کی توقع رکھنی چاہیے۔ مہالکہ برق کر اٹھ کر جواب میں اس نے کندھے اچکا دیے۔ کافی دیر سے دوسرے فلور پر کھڑی فرحانہ واپس پلٹ گئی۔ منشا باجی، آپ چیٹنگ کر رہی، یہ گوٹی تو آپ کے گھر میں تھی، تو یہاں کیسے آ گئی؟ ڈبی کو ماتے صفا کی نظر اس کی گوٹی پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی اہلی گوٹی بھی اس نے منشا کے گھر پہنچائی تھی، مگر اس کا دھیان ادھر ادھر ہونے پر اس کی ایک گوٹی 2 گھروں کا فاصلہ سیکنڈ میں طے کر چکی تھی۔ میرے ابھی چھ آئے ہیں، منشا اس کو نوٹس کرتا دیکھا کھسیاتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے تو نہیں دکھے، اور اگر ایسی بات بھی ہے تو آپ نے ان 6 کو کتنی بار رپیٹ کیا جو آپ کی گوٹی نہ صرف آزاد ہوگی بلکہ اتنا آگے بھی پہنچ گئی۔ اس نے اچھا پر زور دیتے ہوئے طنزیہ کہا۔ دیکھو، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، میں تمہیں ایسی دکھتی ہوں؟ اپنا دفاع کرنے کے چکر میں اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ آہستہ بولو، اما جان سو رہی ہیں۔ پاس بیٹھی شادہ بیگم نے صفیہ خاتون کو تخت پر لیٹے دیکھا، دونوں کو روکا۔ آپ اپنی گوٹی کو واپس اٹھائے، ورنہ میں نے نہیں کھیلا۔ صفا نے ڈبی رکھتے ہوئے دمکایا۔ تم اب ہارنے لگی ہو نا، تو گیم ختم کرنے کی بات کر رہی ہو؟ باقی اس نے اسے گھورا، کیا کر رہی ہو؟ خاموش ہو کر بیٹھو، کیوں سکون حرام کیا ہوا ہے؟ صفیہ خاتون نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، یار آنٹی، کھیلنے دے، آج سو جائے۔ صفا تو خاموش ہوگی، مگر منشا نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ تم اپنا یہ اسپیکر بند کرو گی تو سوؤں گی نا، انہوں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ رات کو آپ نے پانی لگایا ہوا تھا یا پھر پہرے پر تھی جو رات کو سو نہیں سکی؟ منشا نے صفیہ خاتون سے بات کرتے کرتے صفا کی گوٹی اٹھا کر کافی پیچھے رکھتی۔ منشا باجی، میں دیکھ رہی ہوں۔ صفا ایک دم چیخی۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ مار کر ساری لوڈو الٹ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو آپ کے ساتھ کھیلوں گی ہی نہیں۔ صفا نے گوٹیاں اکٹھی کرتے ہوئے منہ بسولا۔ آ جاؤ، کہیں باہر چلتے۔ منشا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہ بھائی، مجھے دادی سے اپنی چمڑی ادھروانے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل گئی۔
چلتے چلتے وہ ایک چھوٹی سی ندی پر پہنچی، وہاں کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھی اور پاس ہی کچھ بچے مٹی سے کھلونے بنا رہے تھے۔ گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان شروع ہو گئی تو اس نے سوچا کہ واپس جانا چاہیے، مگر ایک بچے کے اسے آ پر کرنے پر آ جائیے باجی کھیلتے ہیں تو وہ بھی وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کر کھلونے بنانے لگی۔ چونکہ وہ باقی بچوں کے نسبت زیادہ اچھے بنا رہی تو سبھی بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور مٹی کے ساتھ کھیلنے میں وہ اتنی مگن ہوئی، اسے یہ بھی یاد آیا وہ گھر میں کسی کو بھی بتا کر نہیں آئی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ السلام علیکم اما جان، کیسی ہیں؟ مینا بوبو اندر آتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تو نے آج کافی دن بعد چکر لگا ہے؟ صفیہ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس اما جان، ہم جانتے تو گھر کے کام کاج اور حیدر بھی پڑھنے جاتا ہے تو کہیں آنا جانا نہیں ہوتا، مینا بوبو نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاں کیا کھڑے ادھر ادھر دیدے گھما رہی ہو؟ تم پر سلام دعا فرض نہیں ہے؟ صفیہ خاتون نے حیدر کو چاروں طرف دیکھتے پار کو کہا تو بہت چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور جھک کر انہیں سلام کیا۔ صفیہ خاتون انہیں بٹھا کر مسرت اور شاہدہ بیگم کو رات کے کھانے کے لیے مختلف انواع کے کھانے بنانے کا آرڈر دینے لگی۔ ارے اما جان، تکلف نہ کریں، ہم لوگ کون سا مہمان ہیں، گھر کے ہی لوگ ہیں جو بنے گا کھا لیں گے، مینا بوبو نے ان کو ملازموں کی دوڑے لگواتا دے کر کہا۔ تمہیں کون پوچھا ہے، ماشاءاللہ سے میرا پتر آج کتنے دن بعد آئے، اس کے لیے کچھ بندوبست کرنے دے۔ صفیہ خاتون کی بات پر جہاں مینا بوبو کی مسکراہٹ پھیکی پڑی وہیں حیدر نے بھی بیزاری سے انہیں دیکھا۔ وہی ٹپیکل سوچ ہے، ماں پتہ نہیں مجھے کیوں لے آتی ہے۔ وہ صوفے پر ٹیک لگاتا بڑبڑا سے مغرب کا وقت ہو گیا تھا مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس کو اتنی دیر تک غائب دیکھ کر سکینہ بھی کوارٹروں میں آئی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی ایک ملازمہ کے ذریعے انہوں نے صفا لوگوں سے پتہ کروایا تو صفا نے بتایا کہ وہ تو اثر سے پہلے کی باہر نکلی ہے، جس کو سن کر وہ مزید تشویش کا شکار ہوئی۔ وہ گاؤں میں نہیں تھی، اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی باہر کی جانب بڑی، گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے سڑک کے دونوں سر پر دیکھا مگر اس کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہی کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، چونکہ انہیں کھانا بھی بنوانا اس لیے مجبور اندر آنا پڑا۔ کچن میں بھی وہ غائب دماغی سے کام کرتی تھی، کچن کے ساتھ ساتھ وہ باہر بھی جھانک لیتی۔ ان کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے مسرت بیگم ان کے پاس ہے۔ کیا بات ہے؟ سکینہ بھی کافی بے چین لگ رہی۔ بی بی منشا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آ جائے گی، یہی کہیں ہوگی۔ بی بی وہ اثر سے پہلے کی نکلی ہوئی ہے، بتا کر بھی نہیں گئی، اوپر سے گاؤں میں نہیں ہے، اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بات ہے تو فکر کے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، آ جائیں گی، مسرت بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ کچن سے نکل کر ماہر کے کمرے میں آئی تو وہ زمین پر لیٹے پاؤں صوفے پر کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ ماہر، میری اسپی سے بات کرواؤ۔ خیریت؟ اس نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ خیریت ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، تم کال ملا کرو، آپ اداس ہو رہی ہیں تو مجھے دیکھ لیں، مجھ سے باتیں کر لیں، آخر کو اسپی بھائی میرا ہی پر تو ہے۔ ماہر نے ان کی سنجیدگی ہاتھ میں لائے بغیر کہا۔ توبہ کرو، میرا بیچارہ معصوم سا بیٹا تمہارا پر تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جو تمہارا عکس ہے اس کی تمہیں ابھی خبر نہیں۔ چلو نمبر ملا کر دو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ نمبر تو ملا دیتا مگر آپ کی دوسری بات کا کیا مطلب تھا؟ ماہر اٹھ کر سیدھا ہوا۔ تم مجھے کال کر کے دے رہے ہو یا میں جوتا اتاروں؟ مسرت بیگم اس کا ہاتھ نادا دے کر گھوڑی دکھائی تو اس نے اسمن کا نمبر ڈال کر کے موبائل انہیں دیا تو وہ لے کر باہر کی طرف بڑھی۔ یہی پر بات کر لیں، آئی پرامس میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز سن کر مسرت بیگم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بتاؤ گے؟ انہیں لگا کہ وہ جان گئے ہیں وہی جو آپ بھائی سے کہنے جا رہی ہیں۔ میں سب جان گیا ہوں اماں، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی بات کے رد عمل میں ماہر نے ان کی اٹھی رنگت کو صاف محسوس کیا۔ کیا جان گئے ہو؟ اس نے انہیں ایسا الجھایا کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ دوسری طرف سے اسمن فون اٹھا چکا ہے، یہی کہ آپ بھائی کو فون کر کے پھپھو کی آمد کا بتانے لگی ہے۔ انہیں زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو مسرت بیگم کا دل کیا وہ اسے کھینچ کر ایک تھپڑ لگائے۔ حد ہے ماہر، مسرت بیگم سے جھٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ چور کے دار میں دن کا ہمیشہ اس محاورے کے بارے میں سوچا کرتا تھا اور جو بات سمجھ آتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ چوری کرتے وقت دن کا چور کی داڑھی میں اٹک جاتا ہوگا اس لیے وہ پکڑا جاتا ہے۔ ہائے میرا ننھا سا دماغ، ماہر صاحب ایسے ہی تو کہتے ہیں، اس سے ہی تو کہتے
چور کے دار میں دن کا اب اس زندگی کو نکالنا کیسے یہ سوچنا پڑے گا۔ ماہی نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوریڈور کے آخری سرے میں فون پر بات کرتی مسرت بیگم کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسمن کو جیسے مسرت بیگم کا فون اب گاڑی لے کر ڈیرے سے نکل گیا، سارے گاؤں کا دوبارہ چکر لگا کر اس نے چودھری کو فون کیا کہ شاید وہ واپس چل گئے ہو، مگر اس کی طرف نہ میں جواب آ۔ وہ حقیقی معنی میں تشویش کا شکار وہ گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہاں سے پتہ کرے کہ پیچھے سے کچھ عورتوں کی باتوں کی آوازیں۔ تو اس نے انہیں روک کر منشا کا حلیہ بتاتے ہوئے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ندی کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آیا تو وہ نہایت ہی مصروف انداز میں کھلونے بنانے میں مگن تھی۔ اس کو دیکھ کر اسمن کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ منشا چندا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جان پریشان ہو رہی ہے، اسمن اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جو سر اٹھا تو اسمن کا کہکا بلا نہ ہوا۔ ہاتھ، منہ اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے بال میں مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ بالوں کے بار بار سامنے آ جانے کی وجہ سے شاید وہ مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے ہی پیچھے کرتی رہی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، گھر میں بور ہو رہی تھی تو باہر آ گئی، منشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو گھر، اماں جان کے بار بار فون آ رہے ہیں۔ میں ہاتھ دھو لوں۔ اٹھ کر ندی کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے لگی تو اسمن اس کے پاس بیٹھا۔ یہ گال پر بھی لگی ہوئی ہے، لاؤ میں صاف کر دوں۔ اس نے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، منشا نے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے ناگواری سے کہا، اور جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد اٹھ کے پیچھے وہ ہونٹ چباتا اس کو جاتا دیکھنے لگا۔ دادی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پاس پڑے پتھر کو پوری قوت سے ٹھوکر مارتے ہوئے ایک دم سے چلا تو آگے جاتے منشا نے رک کر حیرانگی سے اسے دیکھا، جو اب گردن پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسمن کی نظر پڑی تو اس کو کھڑا دیکھ کر اس کی طرف چل دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے حویلی میں داخل ہوئے تو بے چینی سے حال کے بیرونی دروازے کو دیکھتی مسرت بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کہاں گئی تھی اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ سکینہ بھی کچن سے نکل کر اس کی طرف آئی، ایسے ہی باہر گھومنے گئی تھی اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے لگی۔ اس نے کپڑے پر لگی مٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، اب جا کر ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلے، رات کو ایسے ہی تو نہیں سونا۔ سکینہ بھی نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کو مڑی۔ لڑکی، ٹک کر بیٹھ جاؤ، خبردار جو دوبارہ اس طرح گھر سے باہر نکلی۔ ہمارے گھر کی لڑکیاں یوں گلیوں میں لور لور نہیں پھرتی۔ صفیہ خاتون اسے گھورتے ہوئے کہا، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے میں اس گھر کی لڑکی ہوں۔ بے ساہدہ اس کے منہ سے نکلا تو مسرت بیگم نے اسمن کو دیکھا۔ جب تک یہاں اسی گھر کا ہی حصہ ہو، جیسے باقی لڑکیاں رہتی ہیں وہی طور طریقے اپنانے کی کوشش کرو، اپنے گھر جا کر جو مرضی کرنا۔ انہوں نے حکم لہجے میں کہا، میں اس گھر کی لڑکی نہیں ہوں، اور اگر ہوتی نا تو ایسی زندگی سے بہتر میں اپنا گلا خود ہی دبا کر خود کو ختم کر لیتی۔ دوبارہ مجھے اس گھر کا حصہ مت کہیے گا۔ سنجیدگی سے بولتے اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے حیدر پر پڑی، جو صوفے کی ہتھی پر کوہنی ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹ پر رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منشا کو لگا جیسے اسے دیکھنے میں اس کی آنکھیں مسکرائی ہوں، منو کبھی خاموش بھی ہو جایا کر، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جا کر کپڑے بدل کر آ۔ سکینہ بھی نے صفیہ خاتون کا ہائی ہوتا پارا دیکھ کر اسے منظر سے ہٹانا چاہا تو وہ منہ بے کرتی باہر نکل گئی۔ بھابھی، یہ مینا پھوپھو نے مسرت بیگم کو دیکھا۔ سکینہ کی پوتی شہزادی نہایت ہی کوئی زبان دار بدتمیز لڑکی ہے، ہر وقت زبان چلا کر اپنے کمے کمین ہونے کا ثبوت دیتی رہتی ہے، صفیہ خاتون نے نفرت بڑے لہجے میں کہا تو مسرت بیگم نے مٹھیاں بھیج کر ضبط کیا۔ باجی، مجھے اسمن بھائی آج کل کچھ مشکوک سے لگتے ہیں۔ فرحانہ سمیرہ کے پاس بیٹھے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سمیرہ نے صبا کا بستر سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں کافی دنوں سے انہیں منشا کے آگے پیچھے گھومتا دیکھ رہی ہوں، فرحانہ نے کہا تو سمیرہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ایسے نہیں ہے۔ غلط فہمی ایک دو بار کی ہوتی ہے، بار بار کی نہیں۔ جب سے وہ یہاں میں دیکھ رہی ہوں وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتے ہیں، بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو ان کی نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ پرسوں نیچے بیٹھے بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور جب وہ سیڑھی سے گری تھی تو کیسے لپک کر اس کے پاس پہنچے تھے، اور آج وہ گئی تو اکیلی تھی اور واپس اسمن بھائی کے ساتھ آئی، اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے ہی باہر تھے۔ فرحانہ نے اسے اب تک اپنا تمام تجربہ تفصیل سے بتایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تم بھی جانتی ہو وہ ایسے نہیں، اور دادی ایسا کچھ ہونے بھی نہیں دیں گی۔ کس زمانے میں رہ رہی ہیں باجی، لوگوں کو بدلتے دیر کہاں لگتی ہے، اور اگر پہلے سے بہتر کچھ مل جائے تو انسان منٹ بھی نہیں لگاتا اسے حاصل کرنے میں۔ خود کو دیکھیے اور منشا کو دیکھیے، کہاں آپ ایک گاؤں کی ان پڑھ اور سیدھی سادی لڑکی اور کہاں وہ شہر کی پڑھی لکھی
اب اس کا نہرا ہی نہیں مان ہوتا۔ اور جہاں تک رہی بات دادی کی، تو آپ جانتی ہیں مردوں کو سب معاف ہوتا ہے، ایسی باتوں پر زندگی صرف ہم لڑکیوں کی اجیرن کی جاتی ہے۔ فرحانہ نے اس کے اطمینان بڑے انداز و افسوس سے نفرت میں سہلایا۔ سمیرہ کے سامنے اس کا خوبصورت سراپا لہرایا۔ گرے پرکشش آنکھیں، موٹی سے ناک، پھولے پھولے رخسار، سیاہ کمر پر آدھے بال جو سامنے سے کٹے ہونے کی وجہ سے ہر وقت اس کی آنکھوں پر رہتے، انابی ہونٹ، مسکراتا چہرہ، اوپر سے اس کا نہرا جو ہما وقت سبب پر ہو تو بلا شبہ کسی کو بھی آسانی سے اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ سمیرہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کمال کر رہی ہیں باجیہ، آپ ان کی منگیتر ہیں، ان پر حق رکھتی ہیں، پوچھیے ان سے۔ اگر ان سے نہیں پوچھ سکی تو اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھی یا پھر چلتا کرے، اتنا تو کر ہی سکتی ہیں۔ مجھے تو چاچی کی سمجھ نہیں آتی وہ کیوں اسے اتنا سر بر چڑھا رہی ہیں، جب دیکھو اس کے ساتھ باتیں کر ہی ہوتی ہیں۔ میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فرحانہ کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر آنے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ فرحانہ کی باتوں کو سوتے پر فوراً طور پر ہی منشا سے اپنا موازنہ کرنے لگی تھی۔